السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں خوفناک، حیرت ناک، دہشت ناک، حیرت انگیز، تحریک انگیز اور ولولے پر دلوں پہ خوف کا سکہ بٹھاتی کہانی خونی مسیحا۔ احسن آباد ایک چھوٹا سا شہر تھا، لیکن چند مہینوں سے اس شہر کے رہنے والوں کو ایک پراسرار بیماری اور نحوست کا سامنا تھا۔ اس شہر میں نہ جانے کہاں سے ڈراکولا آتے جا رہے تھے، اور ڈراکولا بھی جیسا کہ شروع میں لوگ سمجھ رہے تھے کوئی باہر سے آئی ہوئی مخلوق ہے، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ اسی شہر کے رہائشی اور عام لوگ تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دن میں یہ لوگ عام انسانوں کی طرح ہوتے تھے، اور جہاں رات کا اندھیرا پھیلتا تو یہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے اور ان کے دو نوکیلے دانت نمودار ہو جاتے، اور وہ صرف ایک ہی آواز لگاتے: روشنیاں بند کر دو، لائٹیں بند کر دو۔ ان کے جسموں میں بھی غیر معمولی طاقت آ جاتی، اور پھر وہ شہر کی اندھیری گلیوں میں گم ہو جاتے، اور صبح ہوتے ہی ایک نارمل انسان کی طرح اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جاتے۔ احسن آباد میں پچھلے چند مہینوں سے ایک نیا کلینک قائم ہوا تھا جو کہ دانتوں کے علاج کے لیے تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہاں پر دانتوں کا فری علاج ہوتا تھا، چاہے نئے دانت لگوانے ہو یا دانت نکلوانے ہو یا دانتوں کی کوئی اور پیچیدہ بیماری ہو۔ شام ہوتے ہی اس کلینک پہ لوگوں کا رش لگ جاتا تھا۔ اس کلینک کے مالک ڈاکٹر نکوسیا تھے، جو نہ جانے کہاں سے آئے تھے، اور ان کا ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر بھی تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر فوسیا۔ شام ہوتی ہی وہ دونوں اپنی بلیک کلر کی کار میں آتے اور رات 12 بجے اپنا کلینک بند کر کے غائب ہو جاتے تھے۔ جن مریضوں کو نئے دانت یا بتیسی لگوانی ہوتی تھی وہ انہیں 1-2 دن کا ٹائم دیتے، اور ان کے کلینک میں ایک ایسا کمرہ تھا جس میں مکمل اندھیرا رہتا تھا۔ لوگوں کو نئے دانت لگائے جاتے تھے۔ ڈاکٹر نکوسیا، ڈاکٹر فوسیا ہمیشہ ایک سفید رنگ کا لبادہ اوڑے رہتے تھے، سر پہ کیپ، اور چہرے پہ عجیب سی شفافیت اور خونخوار پن جھلکتا تھا، لیکن ان کی شخصیت کتنی ہی خونخوار سہی، لوگ ان سے بے حد متاثر تھے کیونکہ وہ لوگوں کا فری علاج کرتے تھے۔ ہفتے میں 2 دن وہ چھٹی کرتے تھے۔ بقول ان کے وہ احسن آباد سے 300 کلومیٹر دور ایک شہر کے رہنے والے ہیں، اور 2 دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ شہر کے مشہور تاجر رئیس الدین بھی اسی پراسرار بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ کچھ دن پہلے تو وہ اچھے بھلے تھے اور انہوں نے اپنے دانت کا علاج ڈاکٹر نکوسیا سے کروایا تھا، پھر دوسرے دن ہی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے ہی رات ہوئی رئیس الدین کے تیور بدلنے لگے، ان کے چہرے پہ 2 دانت نمودار ہو گئے اور چیخ رہے تھے: لائٹ بند کرو، اندھیرا کر دو، مجھے جانا ہے اپنے آقا کے پاس، میں اندرونی طور پہ جل رہا ہوں۔ اور پھر وہ لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے اپنے گھر سے باہر بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھر والوں نے انہیں روکا اور پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کے جسم میں بلا کی طاقت آ گئی تھی، اور انہیں پکڑنے والے دور جا گرے اور گھر سے باہر نکل گئے۔ اندھیری گلی میں کتا ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے کتے کو دبوچا اور اپنے دونوں نوکیلے دانتوں اس کی گردن پہ گاڑ دیے، اور تھوڑی ہی دیر میں کتا بے جان سا ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اب ان کا رخ شہر کے باہر قبرستان کی طرف تھا۔ نہ صرف رئیس الدین بلکہ شہر کی مختلف گلیوں سے ڈراکولا، جو کہ تھوڑی دیر پہلے نارمل انسان تھے، اب قبرستان کی جانب رواں دواں تھے، جیسے ان سب میں کوئی شیطانی طاقت حلول کر گئی ہو۔ اور پھر وہ سب قبرستان میں پہنچ گئے۔ قبرستان کے وسط میں ایک گھنے درخت کے سائے تلے ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ اس پہ سفید چادر اور اس پر ایک کرسی تھی جس پر ایک سفید لبادے والا شخص بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا شخص اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے بھی سفید لبادہ پہنا ہوا تھا۔ سارے ڈراکولا اب اس تخت کے سامنے جمع تھے۔ پھر اس شخص کی مکروہ اور کرخ آواز گونجی: بیٹھ جاؤ میرے بچوں، بیٹھ جاؤ، آج تمہاری تعداد 100 ہو چکی ہے۔ اگر ایسے ہی اپنا کام چلتا رہا تو یہ تعداد 1000 ہو جائے گی، اور پھر یہ شہر ڈراکولا شہر بن جائے گا، اور میں سپر ڈراکولا بن جاؤں گا، اور اس شہر میں ہمارا ہی راج ہوگا، اور اگر کوئی دوسرا آیا بھی تو اسے ہم ڈراکولا بنا دیں گے۔
ابھی تمہاری طاقتیں کم ہیں، لیکن جب تمہاری تعداد 200 ہو جائے گی اور 1 مہینہ اور گزرے گا، جس کو بھی کاٹو گے وہ بھی ڈراکولا بن جائے گا۔ ابھی تم صرف جانوروں کو کاٹ سکتے ہو، جلدی انسانوں کا نمبر آ جائے گا۔ ڈراکولا خوفناک انداز میں بولا، اور پھر سارے ڈراکولا دیوانہ وار رقص کرنے لگے۔ پھر فجر کی اذان کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی تمام لوگ نارمل ہونے لگے، اور تخت پہ بیٹھا ہوا شخص بھی بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اس کا ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ ارشد بھی ایک ایسا نوجوان تھا جس کے دانت خراب ہو چکے تھے، اور وجہ وہی تھی، یعنی چھالیوں اور پان کا بہت زیادہ استعمال۔ اب اس کے تقریباً سارے ہی دانت کمزور ہو چکے تھے۔ اب وہ نئے دانت لگوانے کا سوچ رہا تھا کہ اس نے ڈاکٹر نکوسیا کو اپنا چیک اپ کروانے کا فیصلہ کر لیا، اور آج وہ ڈاکٹر نکوسیا کے کلینک میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نکوسیا نے اس کے دانتوں کو معائنہ کیا۔ تمہیں نئی بتی سی لگے گی، کل آ جانا، آج نمبر لے لو۔ کل میں صرف آپریشن کروں گا، یعنی نئے دانت لگاؤں گا۔ ڈاکٹر نکوسیا نے ہفتے کے 2 دن آپریشن کے لیے وقف کیے ہوئے تھے، اور جس میں فری دانت لگائے جاتے تھے۔ غریب لوگوں کے لیے ڈاکٹر نکوسیا کسی مہربان مسیحا سے کم نہ تھا۔ دوسرے دن ارشد مصنوعی دانت لگوانے پہنچ گیا۔ ڈاکٹر فوسیا اسے آپریشن روم لے گیا جہاں مشین لگی ہوئی تھی۔ اسے ایک گولی دی جو کہ اس نے پانی سے کھا لی۔ پھر اسے نیند آنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر نکوسیا اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر فوسیا ادب سے جھک کر بولا، سر آپ کا شکار تیار ہے۔ اور پھر ڈاکٹر نکوسیا قہقہ مار کے ہنسا اور اس کے 2 نوکیلے دانت نمودار ہو گئے۔ اس نے اپنے دونوں دانت ارشد کی گردن میں گاڑ دیے اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا منہ ہٹایا۔ آؤ فوسیا، میری پیاس تو بجھ گئی ہے، اگلا شکار تمہارا ہوگا۔ اب کتنے مریض اور ہیں؟ صرف 2 ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کا خون تم پینا اور دوسرے کو ایسے چھوڑ دینا تاکہ کسی کو ہم پہ شک نہ ہو۔ اب کل رات تک یہ بھی ڈراکولا بن جائے گا۔ پھر ڈاکٹر فوسیا نے بھی ایک اور مریض کے ساتھ یہی عمل کیا۔ دوسری رات میں ارشد کے بھی 2 نوکیلے دانت نمودار ہو گئے اور رات ہوتے ہی گھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرے مریض کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شہر میں بڑھتے ہوئے ڈراکولاؤں کے پیچھے ڈاکٹر نکوسیا کار فرما ہے۔ مولانا ہاشم کی عمر تقریباً 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ حافظ قرآن اور بہت پہنچے ہوئے تھے۔ ان کے پاس لوگ اکثر اعصاب کا اتارا کروانے، جن بھگانے، علاج کے لیے بھی آتے تھے۔ وہ احسن آباد سے 200 کلومیٹر دور شہر رحیم آباد میں رہتے تھے۔ آج انہیں دعوت نامہ ملا کہ ان کے بچپن کے دوست کلیم الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی ہے، تو وہ احسن آباد کے لیے روانہ ہو گئے اور شام تک وہ احسن آباد پہنچ گئے۔ ان کے دوست کلیم الدین انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، اچھا ہوا تم آ گئے، لیکن شادی میں گانا بجانا نہیں کرنا۔ اگر ریکارڈنگ لگاؤ بھی تو قرآن کی تلاوت لگا دینا، نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ارے نہیں بھائی، تم میرے بچپن کے دوست ہو، جیسا تم کہو ویسے ہی ہوگا۔ میرے بچے میری بہت عزت کرتے ہیں اور میرے حکم کے خلاف ذرا بھی نہیں چلتے گے۔ جس روڈ پر کلیم الدین کا گھر تھا، اسی کے بالکل سامنے ڈاکٹر نکوسیا کا کلینک بھی تھا۔ جب کلیم الدین ہاشم شاہ کو لے کے گھر سے باہر نکلے تو ڈاکٹر نکوسیا کے کلینک کے سامنے رش لگا ہوا تھا۔ یہ کیا کوئی ڈاکٹر ہے؟ مولانا ہاشم نے کلیم الدین سے سوال کیا۔ ارے ہاں بھائی، یہ احسن آباد کی خدا ترس اور مقبول شخصیتیں ڈاکٹر نکوسیا یہ دانتوں کا فری علاج کرتے ہیں اور بتی سی بھی لگاتے ہیں۔ تم بھی مصنوعی دانت لگوا لینا، کل تم میرے ساتھ چلنا۔ کل ڈاکٹر نکوسیا سے نمبر لیں گے تو پرسوں تمہیں مصنوعی دانت لگ جائیں گے۔ چلو چل جائیں گے، اور ذرا ہم بھی تو اس نیک انسان سے ملیں، مولانا ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کلیم الدین نے مولانا ہاشم کو احسن آباد ہونے والی اس پراسرار بیماری کے بارے میں بتایا کہ رات کو اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ سارے شہر میں نحوست چھائی ہوئی ہے۔ دوسرے دن کلیم الدین کے بیٹے کی شادی تھی، لیکن حسب وعدہ ریکارڈنگ پہ گانے نہیں لگائے گئے اور مولانا ہاشم کی خواہش پہ قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز میں چلائی گئی۔ ابھی تلاوت چلے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ڈاکٹر نکوسیا کے کلینک میں شور مچ گیا۔ ڈاکٹر نکوسیا اور ڈاکٹر فوسیا
اپنے کلینک سے چیختے ہوئے باہر آ گئے، اسے بند کرو، شور بند کرو، میرے مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ وہ اب کلیم الدین کے سامنے کھڑے تھے۔ لیکن یہ تو تلاوت کلام پاک ہے، اس سے آپ کیوں ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ نہیں، کسی پڑوسی کا خیال نہیں ہے۔ ڈاکٹر نکوسیا اور ڈاکٹر فوزیہ بری طرح سہمے ہوئے لرز رہے تھے، اور پھر کلیم الدین نے ریکارڈنگ بند کروا دی اور کہنے لگے، بھائی ہم تو خود کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ پھر ڈاکٹر نکوسیا اور ڈاکٹر فوزیہ جلدی اپنی کلینک میں بند کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن کلیم الدین مولانا ہاشم کو لے کر ڈاکٹر نکوسیا کے کلینک پہ پہنچ گئے اور کہنے لگے، کل میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، اس کے لیے ایک مرتبہ پھر میں معذرت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نکوسیا نے کہا، آئندہ خیال رکھیے گا، مجھے شور پسند نہیں اور پھر میرا کلینک بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میرے بچپن کے دوست ہیں۔ مولانا ہاشم، یہ اپنے مصنوعی دانت لگوانا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ ڈاکٹر نکوسیا نے مولانا ہاشم سے ہاتھ ملایا اور کہا، آپ کل آ جائیں تو آپ کو مصنوعی دانت لگا دیں گے۔ مولانا ہاشم کو ڈاکٹر نکوسیا کا ہاتھ انتہائی سرد اور چہرہ بھی کچھ عجیب سا غیر انسانی لگا، لیکن انہوں نے اس کا ذکر اس وقت تو نہیں کیا۔ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے کہا، کلیم الدین، ڈاکٹر نکوسیا مجھے انسان نہیں لگتا، وہ کوئی خبیث روح، عاصب یا جن ہے جو کہ انسانی روپ میں اپنا کلینک چلا رہا ہے۔ لیکن تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تو ایک نہایت خدا ترس اور نیک آدمی ہے، سب کا فری علاج کرتا ہے۔ میری ساری زندگی جن بھوتوں کو اتارنے ہی میں گزری ہے کلیم الدین، مولانا ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تم ایک کام کرو، بڑے لاؤڈ اسپیکر لاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کا انتظام کرو، لاؤڈ اسپیکر کرو، ڈاکٹر نکوسیا کے کلینک کی طرف کر دینا، پھر میں تمہیں تماشا دکھاؤں گا۔ یقین کرو، ساری نحوست اور شہر میں ڈراکولا بننے والی بیماری کا سبب یہی شخص ہے۔ اور پھر دوسری رات کو جیسے ہی ڈاکٹر نکوسیا اپنے گاڑی سے اترا اور کلینک میں جا بیٹھا تو مولانا ہاشم نے ریکارڈنگ چلانے کا اشارہ کیا اور پھر بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو گئی۔ ادھر ڈاکٹر نکوسیا کے کلینک میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ ڈاکٹر فوزیہ اور ڈاکٹر نکوسیا دونوں اب کلینک سے باہر آ چکے تھے اور بری طرح چیخ رہے تھے، ارے بند کرو، پھر تم لوگوں نے شور مچا رکھا ہے۔ مولانا ہاشم آگے بڑھے، اب وہ خود بھی قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر نکوسیا کا ہاتھ پکڑا اور پھر سارے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ شہر کے تمام کونوں اور گلیوں سے ڈراکولا نکل کے آ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے دانتوں کا علاج ڈاکٹر نکوسیا نے کیا تھا اور ڈراکولا بن گئے تھے۔ وہ سب کے سب زمین پہ لوٹ رہے تھے۔ ادھر قرآن پاک کی تلاوت تیز آواز میں جاری تھی۔ پھر مولانا ہاشم کی آواز ابھری، کون ہے تو خبیث، جلدی بتا۔ اور پھر ڈاکٹر نکوسیا کا قد چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر فوزیہ بھی زمین پہ لوٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر نکوسیا کی خوفناک آواز نکلی، میں دراصل ایک ڈراکولا ہوں اور اس شہر کو ڈراکولا بنانے کا مشن لے کے آیا تھا۔ میں اور میرا اسسٹنٹ ڈاکٹر فوزیہ دونوں ہی ڈراکولا ہیں۔ میں اور فوزیہ جس کی گردن میں دانت گاڑ دیتے ہیں، ان کا تھوڑا سا خون پیتے تھے تو وہ ڈراکولا بن جاتا تھا۔ لیکن اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی مولانا ہاشم نے ایک پانی کی بوتل نکالی جس میں قرآنی آیات کا دم کیا ہوا پانی تھا۔ انہوں نے وہ پانی ڈاکٹر فوزیہ اور ڈاکٹر نکوسیا پہ چھڑک دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا اور اب اس دھوئیں سے بری طرح چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دھواں بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ دھوئیں کے غائب ہوتے ہی تمام لوگ جو کہ ڈراکولا بنے ہوئے تھے نارمل ہو گئے اور سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا ہوا تھا۔ پھر مولانا ہاشم نے انہیں بتایا کہ وہ خبیث ڈراکولا کا شکار ہو گئے تھے جو کہ اپنی طاقت کو بڑھا رہا تھا، اور اگر وہ 1000 ڈراکولا بنا لیتا تو سارے شہر پہ اس کا راج ہوتا، لیکن اللہ کی مہربانی سے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب سب لوگوں کو اس سے نجات مل گئی ہے۔ پھر تمام لوگوں نے مولانا ہاشم کا شکریہ ادا کیا اور احسان آباد ایک مرتبہ پھر پرامن پرسکون شہر بن گیا اور مولانا ہاشم دعا کے ساتھ وہاں سے اپنے شہر کو روانہ ہو گئے۔ دوستوں، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔